اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ کو آج جن فرشتوں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہے ہیں ان کا نام تقریباً ہر مسلمان ہی کو معلوم ہوتا ہے. یہ انتہائی مشہور و معروف فرشتے ہیں اور ہمارا اور آپ کا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق بھی ہے. جی ہاں، ان کا نام بھی ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو، تفصیلی معلومات آپ کو ان کے بارے میں ہو یا نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ معلومات تو ان کے بارے میں ہر مسلمان کو ہوا کرتی ہے. ان کے نام بھی معلوم ہوا کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کو انشاءاللہ ان کے بارے میں وہ باتیں آج بتائیں گے جو شاید آپ کو معلوم نہ ہو. جی ہاں، اور ان فرشتوں کا نام معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ ان فرشتوں کا نام ہے کرامن کاتبین. جی ہاں، آپ کو معلوم ہے نا ان کا نام کرامن کاتبین. فوراً آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یہ تو وہ فرشتے ہیں جو نامہ اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، جو انسان کی نیکی اور جو گناہ کے اعمال ہیں ان کو تحریر کرتے ہیں. ان کی تحریر کی کیفیت کیا ہے، وہ رہتے کہاں پر ہیں، اور ان کے حوالے سے احادیث کریمہ میں کیا ذکر آیا ہے، بزرگان دین کے اقوال کیا ہیں، ان کی ذمہ داری کب سے کب تک ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو یہ ساری معلومات فراہم کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ان کا ذکر قرآن کریم میں صراحتاً موجود ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو. ان فرشتوں کی تعداد آپ کو معلوم ہے کتنی ہے؟ کرامن کاتبین کی تعداد آپ کو معلوم ہے کتنی ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کرامن کاتبین کی تعداد کتنی ہے. چنانچہ حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں. ان میں سے ایک انسان کے دائیں جانب رہتا ہے جو نیکیاں لکھتا رہتا ہے، اور ایک اس کے بائیں جانب یعنی الٹی جانب ہوتا ہے، وہ برائیاں لکھتا رہتا ہے. پر جو اس سے دائیں جانب ہوتا ہے یعنی نیکیاں لکھنے والا، وہ اپنے ساتھی فرشتے کی گواہی کے بغیر نیکی لکھ دیتا ہے. یعنی انسان اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو بائیں جانب والا جو فرشتہ ہے وہ اس سے پوچھے بغیر ہی اس کی وہ نیکی تحریر میں لے آتا ہے، لکھ دیتا ہے. مگر جو اس کے بائیں جانب ہوتا ہے وہ اپنے ساتھی کی اجازت کے بغیر اس کا گناہ نہیں لکھتا. اگر آدمی بیٹھتا ہے نا جب، تو ایک فرشتہ اس کے دائیں ہوتا ہے اور دوسرا اس کے بائیں ہوتا ہے. اور اگر انسان چلتا ہے تو ان میں سے ایک اس کے آگے ہوتا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے ہوتا ہے. اور اگر وہ لیٹتا ہے تو ان میں سے ایک اس کے سر کے پاس ہوتا ہے اور دوسرا اس کے پاؤں کے پاس ہوتا ہے. حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں کہ دن اور رات کے فرشتے جدا جدا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ یہ جو نیکیاں اور گناہ لکھنے والے جو فرشتے ہیں نا، یہ ہمیشہ 2 ہی انسان کے ساتھ نہیں رہتے، بلکہ دن کے فرشتے الگ ہیں اور رات کے فرشتے الگ ہیں. جی ہاں، چنانچہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ دن اور رات کے فرشتے جدا جدا ہیں. انسان کے ساتھ 5 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، 2 فرشتے رات کے اور 2 دن کے ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں. یعنی دن ختم ہوا تو دن والے فرشتے چلے گئے، رات والے آ گئے، اور رات ختم ہوئی تو رات والے فرشتے چلے گئے. تو ان کی ڈے اور نائٹ کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اور 5واں جو فرشتہ ہے نا، تو وہ نہ رات کو جدا ہوتا ہے نہ دن کو جدا ہوتا ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محافظ فرشتے 4 ہیں. کتنے ہیں؟ جی، محافظ فرشتے 4 ہیں. اس کے پاس 2 فرشتے تو رات کو آتے ہیں اور 2 دن کے وقت آتے ہیں. یہ چاروں فرشتے صبح کی نماز کے وقت اکٹھے ہو جاتے ہیں. یعنی اب رات کے فرشتوں کے جانے کا ٹائم ہے
اور صبح والے کا آنے کا ٹائم ہے. نائٹ کی جو ڈیوٹی کر کے فرشتے جانے والے ہیں ان کا جانے کا ٹائم ہے, اور ڈے کی ڈیوٹی والے فرشتے جو ہیں ان کا آنے کا ٹائم ہے. اب یہ چاروں فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں صبح کے وقت میں. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ, بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. چنانچہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بتائیے کہ بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں. دیکھیں کتنا اہم سوال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عثمان, تیرے دائیں یعنی سیدھی جانب وہ نیکیوں پر مامور ہے, اور یہ امین ہے کس کا؟ بائیں جانب والے کا. جب تم ایک نیکی کرتے ہو تو اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. جی ہاں, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور جب تم گناہ کرتے ہو تو جو الٹی جانب والا فرشتہ ہے وہ سیدھی جانب والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ کیا اس کا گناہ لکھ دوں. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے پیارے اسلامی بھائیوں, کہ جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے یہ ذمہ دار اور نگران ہے کس کا؟ برائی اور گناہ لکھنے والے فرشتے کا. جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے جب انسان نیکی کر لیتا ہے نا تو وہ فوراً لکھ دیتا ہے بغیر اس سے پوچھے. لیکن جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے وہ ماتحت ہے نیکیاں لکھنے والے فرشتے کا. وہ فرشتہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرتا ہے, میں اس کا گناہ لکھ دوں, میں اس کا گناہ لکھ دوں, میں اس کا گناہ لکھ دوں. اب دائیں جانب والا فرشتہ کہتا ہے ہاں لکھ دو, اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہ کیسا برا ساتھی ہے, اللہ تعالیٰ کے متعلق کتنا کم سوچتا ہے اور ہم سے کس قدر کم حیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایک فرشتے نے تمہاری پیشانی کو تھاما ہوا ہے. جب تم اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع و انکساری کرتے ہو تو وہ تمہیں بلندی عطا کرتا ہے, اور جب تم اللہ تعالیٰ پر تکبر کا اظہار کرتے ہو تو وہ تمہیں تباہی میں ڈال دیتا ہے. آقا علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان فرشتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو انسان پر مقرر ہوتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور 2 فرشتے تمہارے ہونٹوں پر مقرر ہیں, وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارے درود پڑھنے کو محفوظ کرتے ہیں. یعنی فرشتوں کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود پڑھ رہا ہے, حالانکہ نیکی کا کام ہے نا, وہ تو نیکی لکھنے والا فرشتہ بھی اس کو محفوظ کر سکتا ہے, لیکن اسپیشلی اس کا ایک اہتمام کیا گیا ہے کہ جب بندہ درود پڑھے گا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں, وہ فرشتے بالخصوص اس لیے متعین کیے گئے ہیں کہ درود پڑھنے والے کے درود کو محفوظ کر کے خصوصی طور پر اس کو تحریر کر لیتے ہیں. اور فرمایا کہ ایک فرشتہ تمہارے منہ پر مقرر ہے, وہ تمہارے منہ میں سانپ وغیرہ داخل ہونے نہیں دیتا, اور 2 فرشتے تمہاری آنکھوں پر مقرر ہیں. فرمایا کہ یہ کل 10 فرشتے ہیں جو ہر انسان پر مقرر ہیں. رات کے فرشتے دن کے فرشتوں پر اترتے ہیں کیونکہ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں کے علاوہ ہوتے ہیں. تو یہ ٹوٹل 20 فرشتے ہیں جو ہر آدمی پر مقرر ہوتے ہیں, اور ان میں سے دن کے الگ ہیں, رات کے الگ ہیں. جو ڈیوٹیاں دن والے فرشتے ادا کرتے ہیں وہی ذمہ داری رات والے فرشتے بھی ادا کیا کرتے ہیں. کرامن کاتبین رہتے کہاں پر ہیں؟ جی ہاں, آپ نے دائیں اور بائیں تو سنا ہے, لیکن ان کا خاص مقام کیا ہے یہ ہم آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ نے لطیف بنایا ہے, ان کا جسم کثیف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو لطیف بنایا ہے, حتیٰ کہ ان کو انسان کے دونوں داڑھوں پر بٹھا دیا ہے. جی ہاں, بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو آپ کی اور ہماری داڑھوں پر بٹھا دیا ہے, اور ہماری زبان کو ان کا قلم اور ہمارے لعاب کو ان کی سیاہی بنا دیا ہے. جو کرامن کاتبین ہے نا, دائیں جو فرشتہ ہے وہ آپ کی دائیں سیدھی داڑھ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اسی کی مشیت ہے, اور وہی اس کی کیفیت کو بہتر جانتا ہے. لیکن ہم تو صرف روایت کو اس کے ظاہری معنی کے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں,
لیکن اس کی حقیقت کو تو اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ کرامن کاتبین آپ کی داڑھوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کا نام قعید ہے۔ جو فرشتہ گناہ لکھتا ہے نا اس کا نام ہے قعید۔ کرامن کاتبین انسان کی ہر بات اور چھوٹا بڑا عمل لکھتے ہیں۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نیکی یا بدی کی جو بھی بات انسان کہتا ہے اسے لکھ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی یہ بات کہ میں نے کھایا پیا گیا آیا دیکھا یہ سب بھی لکھا جاتا ہے۔ اور جب جمعرات کا دن ہوتا ہے تو اس کے قول و عمل سب کو پیش کیا جاتا ہے، تو جو کچھ نیکی اور بدی سے متعلق ہوتا ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے اور باقی سب مٹا دیا جاتا ہے۔